بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج کا جو پروگرام ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ میاں نواز شریف جب 21 اکتوبر کو واپس آئیں گے تو قانونی طور پر ان کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جائے گا۔ کیا ان کو ایئرپورٹ پہ گرفتار کیا جائے گا؟ کیا ان کو راہداری دی جائے گی کہ وہ وہاں سے ایئرپورٹ سے سیدھے مینار پاکستان جائیں، جلسے سے خطاب کریں، اس کے بعد وہ گھر چلے جائیں اور اگلے دن عدالت میں پیش ہوں، یا رات کو عدالت میں پیش ہوں، جیسی بھی صورتحال بنے؟ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا ایئرپورٹ پر آتے ہی اور ان کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ بہر یہ سارے امکانات اپنی جگہ موجود ہیں، اس پہ قانونی آرا بھی موجود ہیں، تاہم اس وقت جو صورتحال جس کانٹیکسٹ میں جس سیاق میں ہم بات کر رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کا جو ابھی ڈیسیژن آیا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ، اس کے کانٹیکسٹ میں ہے۔ اس میں باقی معاملات جو ہیں ان پر بحث نہیں کی جائے گی، وہ اس پہ کافی باتیں ہو چکی ہیں، تاہم جو اس نقطے پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس پہ ہے کہ اپیل کا وہ حصہ یا قانون کا وہ حصہ جو سیکشن 52 میں دیا گیا تھا کہ اپیل جو ہے وہ پرانے کیسز پر بھی اپیل دائر کی جا سکتی ہے ریٹروسپیکٹو پہ، تو وہ سپریم کورٹ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کو وہ اکثریت رائے سے وہ مسترد ہو گئی ہے، تاہم آئندہ آنے والے جو کیسز ہیں ان پہ وہ جو ہے اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میاں نواز شریف کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے، ان کو یہ ریلیف نہیں ملا اور اب جو ہے ان کا مستقبل جو ہے سیاسی مستقبل جو ہے مخدوش ہے۔ اور یہ جن جگہوں سے یہ بیان آیا ہے وہ سیاسی نقطہ نظر زیادہ ہے اس میں، اور یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ بالکل اسٹرکٹلی قانونی بات ہوتی ہے، اس میں کوئی رائٹ لیفٹ کا وہ پارٹی کا نہیں مسئلہ ہوتا، قانون کی بات ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ سیاسی بن چکی ہے تو اس پہ سیاسی نقطہ نظر سے بات ہوتی ہے، اس معاملے میں بھی وہی ہو رہا ہے۔ تو جہاں سپریم کورٹ نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، تقریباً 70 سال کے بعد پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے پارلیمان کی بالادستی قبول کی ہے، پارلیمان کا قانون بنانے کا حق تسلیم کیا ہے، جو کہ لکھا ہوا ہے پارلیمان ہوتی ہی قانون بنانے کے لیے، لیکن 1954 سے جب نظریہ ضرورت ایجاد کیا گیا، جسٹس منیر نے کیا، اور اس کے بعد سے یہ بات بڑھتی چلی گئی ہے کہ ایڈمنسٹریشن خواہ وہ فوج کی ہو یا وہ 58(2)B کے تحت صدر کی ہو، کسی بھی صورت میں ہو، عدلیہ نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے۔ اور قاضی چیف جسٹس نے یہ جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس کے دوران کہا بھی کہ جب مارشل لا لگتا ہے تو پھر سب کچھ بند کر دیا جاتا، سب کچھ جو ہے وہ تسلیم کر لیتے ہیں اس کو، لیکن جو باقی پارلیمنٹ اگر سویلین پارلیمنٹ ہے، سویلین گورنمنٹ ہے، اس کو جو ہے وہ ہر طریقے سے اس کو زج کیا جاتا ہے، ہر طریقے سے اس کو خوار کیا جاتا ہے۔ اور پارلیمنٹ کے جو قانون بنانے کا جو دائرہ ہے، جو ایڈمنسٹریشن کا اختیار ہے، جو پرائم منسٹر کا کیبنٹ کا اختیار ہے، اس پر بھی انکروچمنٹ کی جا رہی ہے، اور یہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ اب تو صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے پچھلے تقریباً 10 سال میں کہہ لیجئے، 10 سے بھی 2008 سے کہنا چاہیے، جب چودھری افتخار کو بحال کرایا گیا ہے، اور بڑے شوق سے اور بڑی محنت سے اس کو شخص کو بحال کرایا گیا، اور اس نے جو ادھم مچایا ہے آئین کے ساتھ اور جو کھلواڑ کیا ہے حکومت کے ساتھ، وہ نہایت قابل اعتراض اور قابل شرم اعتراض چیز ہے۔ اور تاہم اس کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے بعد میں آنے والے ججز نے پچھلے 5 سال جو ججز آئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، تو افتخار لگتا ہے کہ افتخار چودھری نے تو کچھ ایسا نقصان کیے تھے جو یہ کر گئے۔ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ سپریم کورٹ بناتی ہے، لوگوں کے پوسٹنگ ٹرانسفر بھی سپریم کورٹ کرتی ہے، وزیروں کو سینئر سرکاری افسروں کو عدالت میں طلب کیا جاتا ہے، پھر ان کو وہاں ڈانٹا جاتا ہے، پھر یہی جو ہیں لوگ وہ اپنا ان کا میڈیا کے ساتھ تعلق ہے اور میڈیا والے اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ تاہم مصطفی میں جانا نہیں چاہتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت اچھا فیصلہ آیا ہے کہ عدالت عالیہ نے، عدالت عظمیٰ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ پارلیمنٹ کو قانون بنانے کا حق ہے، اور جو وہاں دلائل دیے گئے وہ بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ وہ چیز پارلیمنٹ کی جو پاور ہے اس کو انکروچمنٹ ہو گئی ہے،
اور بالکل فنڈامنٹل کوسچن جو تھا، 2 کوسچن فنڈامنٹل تھے، اس کو کسی نے ایڈریس نہیں کیا۔ پہلا کوسچن یہ تھا جس پہ جو پٹیشن نو پٹیشن تھی اس پہ، اور سب میں یہ پوائنٹ ریز کیا گیا، لیکن جب آرگومنٹ کرنے کا وقت آیا تو اس پہ آرگو کسی نے نہیں کیا۔ پوائنٹ یہ تھا کہ اس قانون سے فنڈامنٹل رائٹس کس کے متاثر ہو رہے ہیں؟ کیا شہریوں کے متاثر ہو رہے ہیں؟ کسی شہری کے متاثر ہو رہے ہیں اس سے؟ دوسرا یہ تھا کہ جب یہ اس قانون بنایا جا رہا ہے، اس سے سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں، دائرہ اختیار جو ہے اس کا، وہ کہاں اس پہ حرف آ رہا ہے، کہاں وہ کم کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو پٹیشن تھی وہ یہی 2 پوائنٹس پہ تھی کہ اس سے جو ہے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ یوزرپ ہو رہے ہیں، اور دوسرا یہ تھا کہ سپریم کورٹ کی جو ڈومین ہے، سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار، اس میں مداخلت ہو رہی ہے، اور یہ ناقابل برداشت ہے۔ اور یہی لوگ جو آرگومنٹ کرتے ہیں، ان کو کبھی اس پہ اعتراض نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ جو ہے پچھلے 70 سال سے جو ہے مسلسل جو ہے وہ ہر معاملے میں مداخلت کر رہی ہے، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ تاہم بات کرتے ہیں جس پہ شروع کیا تھا کہ یہ اب نواز شریف کو یہ ریلیف ملے گا یا نہیں۔ وہ تو اب جو لیگل ٹیم ہے میاں صاحب کی، مسلم لیگ کی، وہ کام اس پہ کر رہی ہے، تو وہ اگر راہداری ملتی ہے یا نہیں ملتی، اس پہ بھی ہم بات نہیں کریں گے۔ وہ ابھی فیصلہ جو ہے وہ عدالت میں جو ہے ججز نے کرنا ہے، شاید ہو بھی چکا ہو لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تاہم جو بات کرنے کی وہ یہ کہ اس فیصلے سے میاں نواز شریف پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ اگر ان کو جو ہے گزشتہ سالوں میں دی گئی سزا پر اپیل کا حق نہیں دیا گیا، تو اور اس قانون کے تحت جو تھا، تو اس سے تو ان کو ایک اپیل جو ایک موقع تھا وہ ضائع تو ان کا ہو گیا۔ تاہم اس میں 2 پوائنٹس ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس کو یہ ہمارے لائر حضرات کو کہتے ہیں کہ کانڈونیشن آف ڈیلے، کہ جو اگر آپ نے اپیل وقت پہ فائل نہیں کی تو آپ وقت گزرنے کے بعد اپیل فائل کر سکتے ہیں، تاہم اس میں آپ کو وجوہات بتانی ہوں گی کہ آپ نے اپیل وقت پہ فائل کیوں نہیں کی۔ تو تاہم آخری فیصلہ جو ہے وہ عدالت کا ہو کہ وہ اس کو رعایت کو رعایت دیتی ہے یا نہیں۔ اور ماضی میں یہ روایت ہے کہ چند کیسز میں ایسے ہیں جس میں سپریم کورٹ نے وقت پہ اپیل نہ کرنے کا جو حق ہے اس کو برقرار رکھا ہے، باوجود اس کے کہ اپیل وقت کے بہت بعد دائر کی گئی، اور اس کی وجہ یہی بتائی کہ جو بھی وجوہات تھیں اس کے درخواست کنندہ کی، ان کو سنا گیا، اور سپریم کورٹ نے اس کو ایکسیپٹ کی۔ تو میاں صاحب کے لیے بھی یہ آپشن موجود ہے، تو اس لیے ان کو یہ خطرہ تو نہیں ہے کہ اب آتے ہی ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، تاہم یہ ابھی یقین سے کچھ کہنے سے مشکل ہے۔ لیکن الیکشن لڑنے کا جو ہے ان کا، وہ ان کو نہیں روک سکتے، کیونکہ الیکشن لڑنے کے لیے الیکشن لاء میں جو ترمیم کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کسی بھی جو 62 کے آرٹیکل کے تحت جو سزا دی جاتی ہے اس کی، اور ایسی جگہ پر جہاں پر کہ قانون میں وضاحت نہیں ہے، مطلب اگر چوری کا کیس ہے یا مرڈر کا کیس ہے یا کوئی اور اس قسم کے کیسز ہیں، تو اس کے لیے سزا مقرر ہے قانون میں کہ اس جرم کی اتنی سزا ہے۔ ایسا جرم جس کے لیے سزا مقرر نہیں ہے، اس کے لیے ڈسکوالیفیکیشن کی جو ہے مدت زیادہ سے زیادہ 5 سال ہوگی۔ یہ قانون میں جو ہے الیکشن ایکٹ جو ہے اس میں ترمیم کی گئی ہے۔ اور اس کے برعکس جو میاں صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا کہ میاں صاحب صادق امین نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، وہ ایک الگ لطیفہ ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینا کوئی جرم نہیں ہے۔ پاکستان کا جو انکم ٹیکس لاء ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ وہ آمدنی جو ہے وہ ظاہر کریں گے، وہ اثاثوں میں ظاہر کریں گے، اپنے ٹیکس ریٹرن میں وہ ظاہر کریں جو پیسے آپ کو مل چکے ہیں۔ اگر آپ نے مثلا سودا بیچا ہے، 1 لاکھ کا آپ نے کسی کو مال دیا ہے، لیکن آپ کو 1 لاکھ ابھی آپ کے اس کا جو ہے واپس نہیں ملا، اس کی وصولی نہیں ہوئی، تو آپ جب ٹیکس داخل کریں گے ٹیکس ریٹرن اپنی، تو اس میں آپ وہ 1 لاکھ جو ہے وہ شامل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پیسے آپ کو ملے نہیں۔ اور میاں صاحب کا قصہ بھی یہی ہے کہ ان کو وہ پیسے جو وصول نہیں ہوئے کسی بھی وجہ سے، وہ اس کو ظاہر کرنا ان کے لیے ضروری نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ہمارے جو لرنڈ ججز ہیں انہوں نے قانون کی بجائے
ڈکشنری پہ فیصلہ کیا کہ بلیکس ڈکشنری جو ہے اس میں جو ہے ایسٹ کی ڈیفینیشن یہ دی گئی ہے کہ جو ابھی ریسیویبل بھی جو ہیں جو ریسیو نہیں ہوئے پیسے اس پر بھی جو ہے آپ لائبل ہیں. اب یہ ایک الگ ہے کہ آج تک دنیا کی تاریخ میں میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی عدالت نے ڈکشنری پہ قانون کو چھوڑ کر ڈکشنری کی بنا پہ فیصلہ کیا ہو. تو ہم اس کو پھر چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو. تو اب میاں صاحب کے لیے جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا راستہ تو صاف ہے. وہ چاہے وہ جیل میں ہوں، چاہے وہ جلسے جلوس کر رہے ہوں، وہ آزاد ہوں، جیسے بھی ہو، وہ ضمانت پہ ہوں، وہ الیکشن، کیونکہ الیکشن لاء میں جو ہے یہ ترمیم کر دی گئی ہے تو ان کی سزا کا جو 5 سال کا وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو جہانگیر ترین اور دونوں جو ہیں وہ الیکشن کے لیے کوالیفائی کریں گے. اس میں بھی ایک اڑچن یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو ترمیم ہے قانون میں الیکشن ایکٹ میں، یہ آبویسلی کہ اس فیصلے سے، سپریم کورٹ کے فیصلے جس میں کہا گیا کہ یہ نااہلی تاحیات ہے، اس سے کانٹریڈکٹ کرتا ہے، اس کے متصادم ہے یہ. اب یہ اس پر فیصلہ کرنا کہ یہ قانون درست ہے، یہ ترمیم جو کی گئی درست ہے یا غلط ہے، یہ پھر عدالت میں جائے. الیکشن اگر میاں صاحب کو روکنا چاہتا ہے تو اس کو یہ کرنا ہوگا کہ پہلے جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں وہ درخواست دائر کرے کہ یہ شخص جو ہے الیکشن لڑنے جا رہا ہے اور یہ شخص جو ہے اس بنا پر الیکشن لڑنے کا اہل نہیں ہے کہ یہ تاحیات نااہل ہو چکا ہے. اور اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ وہ قانون جو ہے، عدالت جو الیکشن ایکٹ میں جو امینڈمنٹ ترمیم کی گئی ہے جس کے تحت نااہلی کی مدت جو ہے 5 سال مقرر کی گئی ہے، وہ آئین کے خلاف ہے، تو پھر میاں صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے. لیکن اس کا امکان اس لیے کم ہے کہ عدالت اس وقت جو فیصلے کر رہی ہے وہ قانون کے مطابق کر رہی ہے. وہ گڈ ٹو سی یو والے فیصلے نہیں ہیں. وہ یہ فیصلے نہیں ہے کہ وہ میرے لاڈلے کو جو ہے وہ جیل میں نہیں، میرے لاڈلے کو جو ہے وہ ریسٹ ہاؤس میں رکھو اور صبح کو جو ہے وہ ان کو بلٹ پروف مرسیڈیز میں یہاں میرے سامنے پیش کیا جائے. وہ والی عدالت اب ہے نہیں. تو امید یہ ہے کہ اس پر فیصلہ جو ہے وہ قانون کے مطابق ہوگا اور عدالت قانون عدلیہ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ پارلیمنٹ کو قانون بنانے کا حق ہے. اور قانون جو بنائے گئے ہیں وہ عدلیہ وہ نیک نیتی سے بنائے گئے ہیں اور ان کا جو ہے اطلاق جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، ان کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. اور اس کیس میں بھی یہ کہ 5 سال والا جو قصہ ہے اس میں جو ہے وہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں بنایا گیا. اور اگر یہ الزام لگایا بھی کہ ایک شخص کے لیے لگایا گیا تو ایک خالی جگہ موجود تھی قانون کہ قانون وہاں پہ تھا ہی نہیں. وہ جو 62 میں یہ کہا گیا کہ اگر صادق امین نہیں ہے تو وہ جو ہے شخص جو ہے الیکشن لڑنے کے لیے یا سیاسی آفس کے لیے نااہل ہے. تو وہاں یہ نہیں لکھا گیا کہ کب تک نااہل ہے. تو کیونکہ میاں صاحب کو فارغ کرنا تھا، سیاست سے نکالنا تھا ہمیشہ کے لیے، تو اس لیے ساری ہمیشہ کے لیے نااہل ہے. اس سے پہلے میاں صاحب کو عمر قید کی سزا ہو چکی ہے ویسے کہ میاں صاحب نے اپنے ابراہیم ریسٹورینٹ میں بیٹھے بیٹھے جو ہے ہتھیار اغوا کر دیا. تو تاہم جیسا کہ میاں صاحب نے پہلے بھی کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. تو امید ہے کہ یہاں پر بھی فیصلہ جو ہے قانون کے مطابق ہوگا اور میاں صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑ سکیں گے. اور دوسری بات جو ہے جو یہ کہ اب سپریم کورٹ میں اگر میاں صاحب خود درخواست نہ بھی دیں، کوئی اور درخواست نہ بھی دے، تو پاکستان بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک درخواست سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے جس میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ کسی بھی شخص کو تاحیات نااہل نہیں کیا جا سکتا. یہ آئین کی اسپرٹ کے خلاف ہے. اور وہ درخواست جو ہے وہ نہیں سنی گئی، آج تک نہیں سنی گئی، بہت عرصے سے وہ. تو اگر سپریم کورٹ اس اپیل کو سن لیتی ہے اور اس پہ فیصلہ کرتی ہے تو پھر بھی جو ہے بات آگے بڑھ سکتی ہے. اور اگر موجودہ ماحول کو دیکھا جائے تو جو فیصلہ اس سپریم پاکستان بار کونسل کی درخواست پہ متوقع ہے وہ یہی ہوگا کہ اس قانون بن چکا ہے اور تاحیات نااہلی جو ہے وہ آئین کی روح کے منافی ہے، کیونکہ آئین میں یا کسی اور قانون میں لکھا ہوتا نہیں ہے کہ قضا کتنی ہوگی. تو اس کا جو ہے یہ عدالت بالکل کہہ سکتی ہے کہ اس کی جو ہے وہ آئین کی روح کے خلاف ہے تاحیات نااہلی، تو اس کے وہ بھی میاں صاحب کے حق میں جائے گا. تو امید ہے کہ ایسا ہوگا. تاہم پاکستان میں سیاست ہے
اور سیاست میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں، تو امید کرنی چاہیے کہ عدالت جو ہے وہ فیصلہ درست فیصلہ کرے گی اور پاکستان جو ہے وہ درست سمت میں چل پڑے گا، اور وہ جو پٹڑی سے اتارا گیا تھا اتنے تردد کے بعد، یہ پاکستان دوبارہ پٹڑی پہ چڑھ سکے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ حالات پاکستان کے درست ہو جائیں گے، سیاست جو ہے وہ اپنے ڈگر پہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔